حضور غزال کے زمان. پیارے ساتھیوں ذرا جس وقت ہم نے یہ بات جان لی، ہم نے اس بات کو پہچان لیا، رب العالمین نے فرمایا وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ. اور اسی طرح ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو بھی اپنے عجائبات دکھلائے تاکہ وہ یقین کرنے والوں میں سے ہو جائیں. مطلب اس کا کیا ہے؟ یہ مجھے کس طرح وَكَذَلِكَ، اور اسی طرح یہاں پر مفسرین کرام فرماتے ہیں اسی طرح جب میرے آقا کے دست کے دونوں شانوں کے درمیان رب العالمین نے اپنا دست قدرت اپنی شان کے مطابق رکھا تو رب العالمین نے فرمایا اسی طرح ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو بھی زمین و آسمان کے عجائبات دکھلائے تھے. پیارے ساتھیوں، یہ بات نہیں ہے کہ صرف اور صرف حضور علیہ السلام ہی کائنات کے ذرے ذرے پر حاضر ناظر ہیں، بلکہ ہم تو یہ بات جانتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے اپنے انبیاء کرام کو اسی صفت عطا فرمائی. اور یہاں تک کہ ہمارے تو غوث نے ارشاد فرمایا نظرت الى بلاد اللہ جمعا كخردلۃ علی حکم اتصال. اصل میں لوگوں کو اس علم کا پتہ ہی نہیں، علم ہوتا کیا ہے، علم شے کیا ہے. علم جو ہے در حقیقت وہ ایک خاص ایک نور ہے، جبکہ مرد مومن کے دل میں پیدا ہوتا ہے تو وہ تمام جہاد سے ماورا ہو کر پیدا ہوتا ہے. یہ نہیں ہے کہ آگے دیکھے گا. جس طرح کے چراغ کی روشنی جو ہے وہ ہر طرف روشنی کرتی ہے پیارے ساتھیوں، اسی طرح علم جو ہے وہ ہر طرف روشنی کرتا ہے اور ہر طرف اس کو دکھلائی دیتا ہے. جس طرح کے چراغ کی روشنی ہر طرف پھیلتی ہے، اسی طرح علم جو ہے مرد مومن کا جسے فراست سے بھی تعبیر کیا جا سکتا ہے اور علم لدنی سے بھی تعبیر کیا جا سکتا ہے، اس کی شان کچھ اور ہوتی ہے. اب دیکھیں غور کیجیے، جب موسیٰ علیہ السلام نے بات فرمایا، کیونکہ میں بیٹھا ہوں اچانک میں معلوم ہوا کہ جلسہ ہے دسار فضیلت کا، تو جیسے یہ بات کہی گئی تو میرا ذہن پہ دوسری طرف چلنے لگ گیا، حالانکہ میرا خیال کچھ اور تھا. وہ میرے ساتھیوں، جب موسیٰ علیہ السلام نے ایسا بات فرمایا تو ہر طرف جو ہے کیفیت پھیل گئی، ہر طرف کیفیت ہو تو اور لوگ جو ہیں کیف میں آ گئے. تو کسی شخص نے میرے سیدنا موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا کہ آپ سے بڑا جو کوئی عالم ہے؟ آپ نے فرمایا لا، نہیں، مجھ سے بڑا کوئی عالم نہیں. یہ جملہ مختلف انداز میں آیا. یہ بھی آیا کہ آپ کسی بڑے عالم کو جانتے ہیں؟ آپ نے فرمایا نہیں جانتا. اور یہ بھی آیا ہے کہ آپ سے بڑا کوئی عالم ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں، مجھ سے بڑا کوئی عالم نہیں. تو رب العالمین نے فوراً فرمایا نہیں، اے میرے پیارے کلیم، ایک اور بندہ بھی ہے. من لدنا علم، جسے ہم نے اپنی جانب سے علم عطا فرمایا. تو موسیٰ علیہ السلام کو فوراً خیال پیدا ہوا کہ میں نے ایک بہت بڑی بات کہہ دی ہے. رب العالمین نے اس کے جواب میں یہ بات میری فرمائی ہے. فوراً اللہ رب العالمین کی بارگاہ اقدس میں جھک گئے اور رب کی بارگاہ میں کہتے ہیں یا اللہ اس سے میری ملاقات کیسے ہوگی. یعنی انکسار دکھلایا کہ کہیں کہ تکبر کا شائبہ نہیں، تکبر نبی میں ہوتا ہی نہیں، لیکن یہ کہ اس وقت ضرورت تھی اس بات کی کہ مزید تواضع اختیار کیا جائے. دیکھیں جی، اس طرح کہ رب العالمین نے فرمایا نسی آدم ولم نزید لہ عزما. آدم علیہ السلام بھول گئے، ہم نے ان کا ارادہ نہیں پایا. رب ہمارے وہ بھولے ہیں، ان کا ارادہ بھی نہیں ہے. لیکن آدم علیہ السلام کیا کہتے ہیں؟ آدم علیہ السلام فرماتے ہیں، رب کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا. ان کے ساتھ میرے ساتھیوں، جب موسیٰ علیہ السلام نے یہ بات کہی تو رب العالمین نے فرمایا ٹھیک ہے، آپ یہ لے کر چلیے. پورا طویل واقعہ ہے، پورا طویل واقعے کی طرف نہیں آؤں گا. میں جو مقصد کی بات ہے صرف اٹھنے کی بات کروں. موسیٰ علیہ السلام ٹوکرا لے کے نکلے. جناب علی وہاں پر تھے، اس کے اندر مچھلی تھی، آپ بھی تھے، حضرت ذوالنون بھی تھے. اور جناب علی چلے وہاں پر سے آگے گئے. ٹھیک ہے، آگے جب پہنچے پیارے ساتھیوں تو مچھلی جو ہے وہ یہ بات نشانی مچھلی تھی، جہاں یہ گم ہو جائے گی وہیں پر جناب علی، وہیں پر آپ کو ان سے ملاقات ہو جائے گی. اور آپ ایک چٹان کے پاس تھوڑی دیر کی لیٹے، سر مبارک ٹکایا اور اس کے بعد دیکھا حضرت آپ کے ساتھی نے دیکھا کہ مچھلی زندہ ہو گئی اچانک اور دریا میں راستہ بناتے چلی گئی. آپ جیسے بیدار ہوئے، آپ نے
ان کے ساتھ نے کہا کہ جیسے بیدار ہوں گے فوراً میں عرض کر دوں گا۔ بیدار جب ہوئے تو اللہ کے نبی تھے، ان کا اپنا روپ تھا، دبدبا تھا، شان تھی، شان و شوکت تھی، ظاہر وہ بھول گئے اور آگے روانہ ہو گئے۔ آگے جب روانہ جب ہوئے موسیٰ علیہ السلام تھوڑی دور جانے کے بعد کہا اس وقت جتنی تھکاوٹ ہوئی ہے پہلے پورے سفر میں ایسی تھکاوٹ نہیں ہوئی، لاؤ چلو کھانے کے لیے لے کر آئیں۔ تو فوراً عرض کرتے ہیں حضور مسجد ہو تو وما انسانی ہو الا الشیطان۔ آپ ذرا دیکھیے، ذرا غور کیجیے، وما انسانی ہو نہیں کہا، وما انسانی ہے مقام ہے، وما انسانی ہے الا الشیطان کا، مگر نہیں انہوں نے فوراً کہا وما انسانی ہو الا الشیطان۔ جب میں نے اپنے شیخ اپنے مجھے غزالی جمع سے میں نے عرض کیا کہ یہاں وما انسانی ہونا چاہیے، وما انسانی ہو کیوں کہا؟ فرمایا واقع عجیب تھا تو اس کا بیان بھی رب العالمین نے عجیب طریقے سے فرمایا۔ شان حضور غزالی زمان۔ پھر میں نے ایک بات مرتبہ عرض کیا کہ حضور یہ قرآن میں بھی آتا ہے علیہ اللہ، علیہ اللہ ہونا چاہیے۔ فرمایا بیٹا بات یہ ہے کہ مقام ہے وہاں پر وعدے کا، وعدے میں اصل یہ ہے کہ وعدے کی اصل یہ ہے کہ اس کو پورا کیا جائے، تو علیہ کی اصل جو ہے یہ اصل میں ہو ہے، اصل جو ہے اس کی یہی ہے، اس کو اس کی طرف پھیر دیا گیا۔ پھر میں نے کئی سوالات کیے، میں نے کہا احد من النساء آتا ہے اور حالانکہ ہونا چاہیے کہ احد من النساء، تو احد کیسے آ گیا؟ فرمایا بیٹا یہ شخص کی تعویل میں ہے پیارے ساتھیوں، اور یہ فرمایا اس کے اور نکات بھی ارشاد فرمائے پیارے بھائیوں، جس وقت ایک عالم دین جس کا شر صدر ہو چکا ہو جب وہ بولتا ہے تو ہر سوال کا دیتا ہوا نکلتا کرے، اور بھی ان کی بے شمار انہوں نے تعویلات سنی۔ یہ تو ایک مختصر انداز بات کی جب وہ بیٹھے اور اس کے بعد پھر میری اور ان کے درمیان جب روح پر جب گفتگو ہوئی پیارے بھائیوں صحیح بات کہتے ہیں علم کے سمندر بہا دیا۔ تو باہر موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات میں موسیٰ علیہ السلام وہاں پر پہنچے اور جب کہا وہی تو مقام، وہیں پر اپنے نقش قدم پر واپس آئے تو خضر وہاں پر دیکھا ایک چادر تانے سو رہا ہے، پاؤں کے نیچے چادر دبی ہے، سر کے نیچے چادر تان کے سو رہا ہے۔ انہوں نے جا کے السلام علیکم جیسے ہی کہا، انہوں نے کہا کہ اے نفی حاضر الارض سلام، اس زمین میں سلام کہاں سے آیا؟ انہوں نے کہا کہ من انت، آپ کون؟ ان کا موسیٰ بنی اسرائیل، کہا جی ہم موسیٰ بنی اسرائیل۔ ٹھیک ہے نا جی، بات سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی آپ کو؟ پیارے ساتھیوں اس کے بعد جب بیدار ہوئے تو انہوں نے کہا کہ وہ مجھے بھی آپ اس میں سے سکھائیے جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو علم عطا فرمایا۔ انہوں نے کہا کہ اور موسیٰ سید خضر علیہ السلام نے فوراً کہا انک لن تستطیع معی صبرا، آپ میرے سے صبر نہیں کر سکتے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، آپ مجھے قریب صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ پیارے بھائی سفر ہو گیا، سفر شروع ہو گیا، ٹھیک ہے۔ اب ذرا دیکھیے بات آ رہی ہے، علم کی بات آ رہی ہے، ساری بات علم پر کر رہا ہوں۔ اب ذرا سفر آگے شروع ہو گیا، سفر آگے جب ہوا تو ایک کشتی میں بیٹھے، کشتی والوں نے دیکھا، پہچان لیا خضر علیہ السلام کو، یہ تو وہ ہستی ہے جب بھی آتی ہے کوئی حیرت انگیز واقعہ ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی برکتیں چھوڑ کر جاتی ہیں۔ تو انہوں نے خضر علیہ السلام کو اور ان کے ساتھ موسیٰ علیہ السلام دونوں کو بٹھا لیا۔ اب جب وہاں پر جب وہ بیٹھے اللہ اکبر، پیارے بھائیو جب بیٹھے اور آگے روانہ ہوئے تو کشتی کے کنارے پر ایک چڑیا آ کے بیٹھی اور اس نے جناب ایک چونچ یا دو چونچ دریا کے پانی میں ماری۔ تو خضر علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا اے موسیٰ، آپ کی اور میری علم کی مثال اللہ کے علم کے سامنے ایسے ہے جس طرح کہ اس چڑیا کے چونچ کا پانی اور یہ دریا ہے۔ پیارے بھائی ادھر دیکھو، ذرا غور کرو۔ اب یہاں پر ایک اور بات اس طرح بھی میرا ذہن جانے لگا، ابھی میں ایک بات کو مکمل کر کے جس طرح ذہن گیا ادھر بھی ذرا میں تھوڑا لیے چلتا ہوں ذہن کو، بس بات کو مختصر انداز میں کروں گا۔ پیارے ساتھیوں، میرے ساتھی ہوا کیا، پھر وہ انہوں نے چلتے چلتے تختہ نکال دیا اس کا کشتی کا۔ ان کا یہ آپ نے کیا کیا؟ ان کا میں نے نہیں کہا تھا انک لن تستطیع معی صبرا؟ ان کا چلیں آئندہ میں احتیاط کروں گا، مختصر مفہوم پیش کر دیا۔ پیارے ساتھیوں، بات اصل میں یہ ہے کہ یہ علم جو خضر علیہ السلام کے پاس تھا، لوگوں نے کہا کہ علم طریقت ہے اور علم شریعت موسیٰ علیہ السلام کے پاس تھا۔ اے ظالم تجھے کیا پتا علم طریقت کیا ہوتا ہے اور علم شریعت کیا ہوتا ہے؟ طریقت جو ہے وہ اصل میں
یہ ہے طرق الباب سے ہے یا طرق النجم سے ہے یا طریق معنی متروک سے ہے، یعنی کہ بار بار ٹھوکا ہوا، بار بار پامال کیا ہوا، دروازے پر آ کے دستک دینا اور پھر ستارے کا چمک اٹھنا۔ یہاں پر وہی بات مجھے یاد آتی ہے جو میرے والد گرامی علیہ رحمۃ اللہ نے فرمایا، لفظ انسان جو ہے ماخوذ ہے یا انسا سے ہے یا نسیہ سے ہے یا آنسا سے ہے۔ فرمایا اس کی اصل کیا ہے؟ اس کی اصل یہ ہے انسا، اس نے اللہ سے محبت کی، نسیہ ما سوى اللہ کو بھول گیا، آنسا اس نے اللہ کو پا لیا۔ اسی طرح یہ طرق النجم سے بھی ہے، طرق الباب سے بھی ہے، طریق معنی متروک سے بھی ہے، یعنی مطلب جب انسان اپنے آپ کو رب کی بارگاہ میں مٹا دیتا ہے پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر رب کی بارگاہ میں جا کے دستک دیتا ہے، پھر کیا ہوتا ہے؟ ستارے کی معنی روشن ہو جاتا ہے۔ پیارے ساتھیوں، یہ طریقت جو ہے یہ در حقیقت شریعت کا مغز ہے۔ اگر طریقت کا علم اگر موسیٰ علیہ السلام کے پاس نہیں ہے تو پھر تو کسی کے پاس بھی نہیں ہے۔ وہ علم اور ہے، وہ علم علوم تکوینیہ کا معاملہ الگ ہوتا ہے کہ اے موسیٰ آپ لوگوں کو ہدایت عطا فرمائیے، اور جو باطنی امور جو ہوتے ہیں وہ ہم نے کسی اور کے سپرد کیے۔ امور تکوینیہ اور ہوتے ہیں، امور طریقت اور امور تکوینیہ میں لوگوں نے فرق نہیں کیا۔ امور تکوینیہ وہی ہیں جو کہ آپ نے دیکھا کہ آگے اس کا معاملہ یہ ہوگا یہ ہوگا یہ ہوگا۔ اب جو بات کہہ رہا ہوں اس پر ذرا آئیے، جو بات میں کہنا چاہتا ہوں جب ہوا یہ کہ خود غوث اعظم سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے ہیں۔ ابھی اسی بات سے متعلق بات ہے، کوئی جدا بات نہیں کر رہا۔ آپ واضح فرما رہے ہیں، واضح فرماتے ہوئے آپ نے اچانک اپنی کرسی مبارک سے تھوڑی سی پرواز فرمائی اور میں قیف یا اسرائیل ذرا ٹھہر گا۔ خضر علیہ السلام اڑتے ادھر رہے، قیف یا اسرائیل ٹھہر گا، وسمع کلام محمدی کے کلام کو سن کر جا۔ انک قلت لموسیٰ، آپ نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا انک لن تستطیع معی صبرا، آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکیں گے۔ ٹھیک ہے نا؟ یعنی خضر علیہ السلام کے نبی ہونے میں اختلاف ہے۔ وہ اگر موسیٰ علیہ السلام اللہ کے کلیم سے یہ بات کہہ سکتے ہیں کہ انک لن تستطیع معی صبرا، کیونکہ امور تکوینیہ میں رب العالمین نے ان کو بنایا تھا کہ آپ نے یہ معاملہ چلانے ہیں۔ پیارے بھائی، آپ اگر موسیٰ علیہ السلام سے یہ بات کہہ سکتے ہیں تو آج محمدیہ کا بھی ایک فرق کہتا ہے، آل محمد سے یہ بات کہتا ہے انک قلت لموسیٰ انک لن تستطیع معی صبرا، آپ نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا میرے سے صبر نہیں کر سکیں گے۔ وَإِنِّي أَقُولُ لَكَ، میں آپ سے کہتا ہوں انک لن تستطیع معی صبرا، آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکیں گے۔ جو امور تکوینیہ رب نے مجھے عطا فرمایا وہ میرے ساتھ خاص ہیں۔ اور فرمایا ھذہ قرہ وھذا میدان، ھذا محمد وھذا الرحمن، ہاں توانا، دیکھو یہ گیند ہے، یہ میدان ہے، یہ محمد عربی کی ذات ہے، یہ رحمان کی ذات ہے۔ اترتے ہیں میدان میں، دیکھتے ہیں کون یہ بات ہی کر جاتا ہے۔ تیرے ساتھیوں، یہ علم جو ہے جو اللہ